باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ والدین کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ اس کا اندازہ اب اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ رب کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارا حقیقی خالق ہے، وہ کریٹر ہے، لیکن زمین پر اگر ہماری زندگی ہے، ہم اس دنیا میں آئے تو ناظرین اسباب ہمارے والدین ہیں۔ تو عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، لیکن جو رشتے ناتے ہیں چونکہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کی وجہ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ان سے نیکی کرنے کا متصل حکم ارشاد فرمایا۔ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے کہ جیسے نبی کی دعا اپنے امتیوں کے لیے، اور والدہ کی خدمت میں اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت کا عوض جنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ ہما جنتک و ہما نارک۔ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کا کیا مقام ہے، فرمایا کہ تیری جنت بھی یہی ہے، تیری جہنم بھی یہی ہے، یعنی خدمت کر کے ان کو راضی کیا تو جنت ہے، اور اگر انہیں ناراض کیا تو پھر جہنم ہے۔ ناظرین و سامعین، سب تعلقات، آپ کے سب ریلیشنز اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیے کہ جن کو دیکھنا، جن کی زیارت کرنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج مقبول گویا کہ آپ نے کر لیا، اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی۔ جن کی زیارت کا اتنا ثواب، ان کی خدمت کا اجر کتنا ہوگا۔ آج جو ہمارا والدین کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ ناظرین جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو نہیں پوچھتے، اور بعض اوقات میں نے باہر دیکھا کہ والدین اولڈ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو یتیم خانے چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، تو اس کی وائف نے اسے فون کیا اور کہا کہ اپنے والد سے یہ بھی کہہ دو کہ تہواروں پر بھی گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہیں رہیں اور ہمیں سکون سے رہنے دیں۔ بیٹا واپس مڑا اور یتیم خانے گیا تو دیکھا، یعنی یتیم خانے سے مراد مطلب اولڈ ہاؤس گیا، تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سربراہ کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہے۔ اب وہ یوں بیٹھے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اولڈ ہاؤس ہے، پھر وہاں یتیم خانہ بھی ہوگا، ساری چیزیں ہیں، تو وہ یوں بیٹھے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ بیٹے نے پوچھا کہ سر آپ میرے والد کو کس طرح اور کب سے جانتے ہیں؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب یہ یتیم خانے میں ایک چھوٹے بچے کو گود لینے کے لیے آیا تھا، میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے ناظرین کہ وہ بچہ جو اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہاں اسی اولڈ ہاؤس میں ایک یتیم خانہ ہے، اس کا جو سربراہ ہے وہ جانتا ہے اس کے والد کو، تو کہتا ہے کہ آپ کے والد جب ایک یتیم بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آئے تھے، میں اس وقت سے جانتا ہوں۔ تو وہ بچہ گویا کہ اس کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن اسے کتنا پالا ہوگا، کس طریقے سے تربیت کی ہوگی، کیسی پرورش کی ہوگی، لیکن آج وہی بچہ اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر ہے 111، یعنی 111 نمبر آیت ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اسے تکبیراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تکبیرا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 1 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 111 یعنی 111 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر آپ دیکھیں عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 12 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ ہے، اور اس کے بعد قل دوسرا، الحمد تیسرا، لی چوتھا، اس میں اللہ پانچواں، الذی چھٹا، لم یتخذ ساتواں، ولدن آٹھواں، پھر اس کے بعد لم یکن نواں، اور لا اصل میں لی ہے 10واں، ہو 11واں، شریکن 12واں، فی 13واں، الملکی 14واں، پھر اس کے بعد ولی 15واں، من 16واں، الذلی 17واں، کبر 18واں، تکبیرہ 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقُلْ الْحَمْدُ، قل میں لام ساکن ہے، لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو لام کے نیچے زیر ہوگا، اس سے الحمد کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ، لی علیحدہ، اللہ علیحدہ، یعنی اسم اللہ علیحدہ، لام کے نیچے زیر سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف و زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں باریک کر کے پڑھیں گے۔ للہ، اور للہ میں ہا کے نیچے زیر، اس سے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، للہ الذی پڑھیں گے۔ لم یتخذ ولدن، ناظرین ولدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، ولدن نہیں، ولدن و، لم یکن لہو، لہو اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہوا تو اسے لا پڑا گیا۔ ولم یکن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، نون ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ولم یکن لہو نہیں، ولم یکن لہو شریکن، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف پر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے حرف اخفا، تو یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف ہو تو پھر تنوین ہو یا نون ساکن، اسے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ شریکون فی الملکی، فا کے نیچے زیر، اس سے الملکی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، فی الملکی پڑھیں گے۔ لم یکن، ولم یکن، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، ولی میں یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ولی من نہیں، ولی من
من نون ساکن ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اس سے الذلی کے ذال کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ذال حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو من الذلی نہیں، من الذلی ولیم من الذلی وکبرہ، وَكَبِّرْهُ، را ساکن ما قبل با کے نیچے زیر، را ساکن کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تکبیرن، را پر دو زبر کی تنوین ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا، اور جب یہاں وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے تو تکبیرہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں، اور پھر را پر دو زبر کی تنوین ہے تو اسے پر کر کے پڑھیں گے، اور جب ساکن کریں گے تو ناظرین ظاہر ہے کہ زبر ہوگا اور یعنی الف مدہ ہوگا، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، تکبیرہ۔ آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی ناظرین وہ لکھیں گے ہم، اور ان کی نشاندہی کی جائے گی کہ اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں یوز ہوتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر ہم اعراب لگاتے ہیں، اعراب لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، ہم یہاں پر اعراب لگا رہے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اسماء، کہ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر ہے الحمد، دوسرا ہے اسم اللہ، تیسرا ہے الذی، چوتھا ہے ولدن، اور پانچواں ہے ہو ضمیر، چھٹا ہے شریک، ساتواں ہے الملک، اور یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا، آٹھواں ہے ولی، نواں ہے الذل، اور 10واں ہے تکبیرہ۔ یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا۔ تو کل یہاں پر ناظرین 10 اسماء ہیں۔ نمبر 1 الحمد، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 الذی، نمبر 4 ولدن، نمبر 5 ہو ضمیر، نمبر 6 شریکن، نمبر 7 الملکی،
اور نمبر 8 ولیٌ، نمبر 9 الذلی، نمبر 10 تکبیرہ۔ ناظرین، یہ آج جو سبق میں آیت کریمہ میں اسماء ہے وہ یہاں پر ہم لکھ چکے ہیں۔ افعال کتنے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 قل، نمبر 2 لم یتخذ، نمبر 3 لم یکن، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا۔ نمبر 4 کبر، نمبر 1 قل، نمبر 2 لم یتخذ، نمبر 3 لم یکن، نمبر 4 کبر۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے لی، اور یہاں پر بھی واو ہے، یہاں پر بھی لی ہے، تیسرا ہے فی، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور لم گزر چکا ہے ناظرین، اور یہاں پر بھی لی ہے تو نمبر 2 ہی آئے گا، اور چوتھا ہے من، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تو 4 حروف ہیں۔ تو نمبر 1 واو، نمبر 2 لی، نمبر 3 فی، نمبر 4 من۔ لمبی حروف ہے، حرف ہے، لیکن چونکہ لم یکن فعل کے ساتھ اس کا اتصال ہے تو اسی لیے ہم نے اسے یہاں شمار نہیں کیا۔ تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین 18 کلمات ہیں۔ اب جلدی سے آ جائیے، ہم سب سے پہلے اسماء کی جانب چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الحمد۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور حمد اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے حمد، ٹھیک ہے۔ شکر جو ہے نعمت کے جواب میں ہوتا ہے، نعمت ملی اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن حمد کسی نعمت کے جواب میں نہیں ہوتا، بلکہ حمد ایسے ہی جب بندہ اپنے خالق کی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں، وہ کسی نعمت کے جواب میں نہیں ہوتی۔ تو حمد شکر سے بھی بڑھ کر ہے۔ الحمد تمام تعریفات، اور حمد ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا حمد و ثنا، ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد الذی، اس میں موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ یہ واحد مذکر کے لیے اس کا معنی وہ لوگ جو، ولدن کہتے ہیں بیٹا، اولاد اس کی عام طور پر جمع آتی ہے۔ تو ولد بیٹا، اولاد بہت سے بیٹے، اور ظاہر ہے کہ بچے بچیاں تو سب کو اولاد کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب بیٹا کہا تو اس کے ضمن میں بیٹیاں خود بخود آ جاتی ہیں ناظرین۔ اور ولد کو بعض اوقات اولاد کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں ولد فلاں، ٹھیک ہے نا، تو اولاد اس کی جمع آتی ہے۔ تو اولاد ہم عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس شریک کا معنی یہاں پر شریک ہی ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلاں فلاں کام میں شریک ہے، تو یہاں پارٹنر کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس کا معنی جمع آتی ہے شرکا، جو کہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، شرکا۔
اس کے بعد ناظرین ملک ہے. ملک کا معنی کیا ہے؟ ملک کا معنی ہے بادشاہت. ملک کا معنی ملک بھی ہے، اور عام طور پر ناظرین یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ولی. ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر مددگار کے معنی میں ہے، اولیاء اس کی جمع ہے. ولی اور اولیاء دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ذل. ذل کسے کہا جاتا ہے؟ ذل کہتے ہیں کمزوری. ذل کا معنی ہے کمزوری. پھر اس کے بعد ہے تکبیرہ. تکبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا. تکبیر پڑھیے یعنی اللہ اکبر، بڑائی، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. تو یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. قرآن کریم میں تقریباً جگہ جہاں پر بھی قل آیا ہے بالعموم تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، تو اس کا معنی ہوگا تو کہہ. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو ہم معنی کریں گے آپ فرمائیے یا آپ کہیے. اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں لم یتخذ، اصل میں تھا یتخذ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا یا وہ پکڑتا ہے یا وہ پکڑے گا. اور لم اس پر داخل ہے، تو لم جب فعل مضارع پر داخل ہو تو آخر کو جزم دیتا ہے. تو یتخذ تھا تو کیا ہوا؟ یتخذ. ٹھیک ہے. دوسرا فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کرتا ہے. تو اب لم یتخذ کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے نہیں پکڑا یا اس نے نہیں پکڑی. لم یکن یہ بھی اصل میں تھا یکون، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا. اور یہاں معنی لم داخل ہے یہاں پر بھی، تو لم کی وجہ سے ناظرین جو درمیان میں حرف علت ہے وہ بھی ہٹے گا. یکون تھا نا، تو حرف علت واو ہٹ جائے گا اور آخر یہ نون ساکن ہو جائے گا، تو لم یکن ہوگا. اور یہ ظاہر ہے کہ ماضی منفی کے معنی میں ہوگا. تو لم یکن کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں ہے، نہیں ہے. اس کے بعد ہے کبر. فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی ہے تو بڑائی بیان کر، تو بڑائی بیان کر. پھر اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں. اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 18 کلمات ہیں. اور 18 کلمات میں کل 9 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نصف کلمات ایسے ہیں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 حمد، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 ولد اولاد، نمبر 4 شریک و شرکا، نمبر 5 ملک، نمبر 6 ولی اولیاء، نمبر 7 تکبیر، اور نمبر 8 کل میں قول، نمبر 9 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، قاف پیش کو، لام لام زل لل، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، لام لام زل لل، لام کھڑا زبر اللہ، حاضر ہی، وقول الحمد للہ. اچھا جی، لام لام زل لل، لام کھڑا زبر اللہ، ہا لام زر ہل، لام زبر اللہ، دال یا زر دی، للہ الذی، لام میم زبر لم، یا تا زبر یت، تا زبر تا، خا دال زر خذ، لم یتخذ. واو زبر وا، لام زبر اللہ، دال واو دو زبر دوں، والا دوں. واو زبر وا، لام میم زبر لم، یا زبر یا، کاف نون لام زبر، کاف نون لام پیش کل، ولم یکل، لام زبر اللہ، ہا الٹا پیشو لہو. شین زبر شا، را یا زر دی، کاف دو پیش کن، شریکن، فا لام زر فل، میم لام پیش ملک، کاف زر کی، فل ملکی. واو زبر وا، لام میم زبر لم، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، ولم یکل، لام زبر اللہ، ہا الٹا پیشو لہو. واو زبر وا، لام یا زر لی، یا میم دو پیش یم، ولی یم، میم زر می، نون ذال زبر نذ، ذال لام پیش ذل، لام دل لی، من الذلی، ولی یم من الذلی. واو زبر وا، کاف با زبر کب، با را زر بر، ہا پیش ہو، وکبر ہو، تا کاف زبر تک، با یا زر بی، را دو زبر ون، تکبیرن. یہاں وقف پڑھیں گے تو تکبیرہ پڑھیں گے. ناظرین و سامعین انشاءاللہ تلاوت کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم تلاوت کریں گے. تلاوت سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ ہوگی، آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ من الذل وكبره تكبيرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قل، آپ فرمائیے الحمد، تمام تعریفیں لی کے لیے، واسطے اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، الذی، جس نے، لم یتخذ، نہیں پکڑی، نہیں بنائی، ولدن، اولاد، وا اور لم یکن، نہیں ہے، لا، واسطے ہو اس کے، شریکن، کوئی شریک، فی میں، الملک کی بادشاہت یا ملک، وا اور لم یکن، نہیں ہے، لا، واسطے ہو اس کے، ولی، کوئی مددگار، من سے، الذلی، کمزوری کی وجہ سے، وا اور کبر، آپ بڑائی بیان کریں، ہو اس کی، ہو سے مراد اللہ تعالیٰ یعنی ذات باری تعالیٰ ہے، تکبیرہ، بڑائی بیان کرنا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ اپنی اولاد بنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر آج ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 101 کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح احکامات دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تم کو ضرور جادو کیا ہوا گمان کرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 102 میں فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان معجزات کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یہ معجزے بصیرت افروز ہیں، اور اے فرعون میں تم کو ضرور ہلاک کیے جانے والا گمان
بیان کرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 103 میں فرمایا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، بس فرعون نے بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین اس کے بعد والی آیت میں آیت نمبر 104 میں فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو 9 احکامات دیے گئے، یہ 9 معجزات، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی۔ اب 9 نشانیوں سے مراد 9 احکامات ہیں، اور اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد 9 معجزات ہیں، بعض نے کہا کہ 9 احکامات اس سے مراد ہیں۔ ان آیات سے بھی کفار مکہ کو ان کے فرمائشی معجزات کے مطالبے کا جواب دینا ہے کہ ہم نے تمہارے فرمائشی معجزات سے بھی قوی معجزے قوم فرعون کے سامنے پیش کیے، سو واضح ہوا کہ ایسے قوی معجزے نازل کرنا ہماری قدرت سے باہر نہیں۔ سو اگر ہمیں یہ علم ہو تاکہ جو ہے ہمارے لیے بھی ان معجزات میں کوئی مصلحت ہے تو ہم تمہارے لیے بھی ایسے معجزات نازل کر دیتے، لیکن کوئی مصلحت نہیں تھی ہمارے علم میں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، تو اس لیے ہم نے تمہیں عطا نہیں کیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت ان معجزات کا ذکر کیا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ ان کی تفصیل کیا ہے؟ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ روانی سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ گرہ کھول دی اور وہ روانی سے بات چیت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ تعالیٰ اژدہا بنا دیتا تھا، اور جب وہ اس پر ہاتھ ڈالتے تو پھر لاٹھی بن جاتا تھا۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ کو بغل میں ڈالتے وہ سفید اور روشن ہو جاتا، اور دوبارہ پھر جب دوبارہ رکھتے تو دوبارہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آتا۔ نمبر 5، قبطیوں پر طوفان کا آنا۔ نمبر 6، ان پر جوؤں کی کثرت کا ہونا۔ نمبر 7، ان پر مینڈکوں کی کثرت ہونا۔ نمبر 8، ان پر خون کی کثرت۔ نمبر 9، ان پر ٹڈیوں کی کثرت۔ نمبر 10، بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا۔ ناظرین، یہ تمام کی تمام چیزیں بیان وقتاً فوقتاً ہوئی ہیں۔ پتھر پر نمبر 11، پتھر پر لاٹھی مارنا تو اس سے چشموں کا پھوٹنا، اور اسی طریقے سے ناظرین نمبر 12، ان پر پہاڑ کو بطور سائبان کھڑا کر دینا۔ نمبر 13، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر من و سلوہ نازل کرنا۔ نمبر 15، آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کرنا۔ نمبر 16، فرعون اور اس کی قوم کے اموال اور طعام وغیرہ کو خراب اور برباد کر دینا۔ نمبر 17، بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن 9 معجزات کا ذکر فرمایا اس سے مراد یہ معجزات کون سے ناظرین؟ ہم بات کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہ عرض کریں گے اگلے پروگرام میں، اس کو ضرور سماعت کیجیے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ ناظرین، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب جی، ہم نبات کرنی سے کرسی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بیٹا، آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو جی؟ سبق کو ترجمہ سنائیے بیٹا، سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
وكبره تكبيرا. جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. سنائیے. مجھ سے مجھے کہہ رہے ہیں نا؟ جی سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ترجمہ. اور آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ اپنی اولاد بنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv. اور خاص طور پر ہمارے سوشل میڈیا پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ جو بھی اس قرآن سنائی پروگرام کا EP دیکھنا چاہیں، ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور اس کے اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.